جی یہ فزکس 9 کلاس کی بک ہے، اور اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ امپورٹنٹ شارٹ کوشچن کے حوالے سے ڈسکس کرنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا چیپٹر، طبی مقداریں اور پیمائش، فزیکل کوانٹیٹیز اینڈ میئرمنٹ۔ اس میں سے جی یہاں سے شروع ہوتا ہے فزکس کا تعارف، اور اس کا جو ہے نا ڈیفینیشن یہ، اور اس کی جو جتنی ٹائپس ہیں ان کو یاد کرنا ہے، اور یہ جتنی طبی مقداریں، بنیادی مقداریں، ماخوذ مقداریں، یونٹ کا انٹرنیشنل سسٹم، ان کو ڈیفینیشن اور ایگزامپل سمیت سارا جو شارٹ کوسچن یاد کرنا ہے۔ یہ ٹیبل کافی امپورٹنس کے حامل ہیں، اور نیکسٹ جو فزکس ہے آئندہ یونٹس ان میں ان کا یوزج بہت زیادہ ہے، تو ماخوذ یونٹ، پریفکسز وغیرہ، ان کی تعریفیں یاد کرنی ہیں، اور ان کے جو سمبلز کے ٹیبل بنے ہوئے ہیں ان کو بھی ذہنشین کرنا ہے، وہاں سے بھی سوال آ سکتا ہے۔ تو سائنٹیفک نوٹیشن اور اس کی ڈیفینیشن بھی امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ جتنے بھی جو میئرمنٹ انسٹرومنٹس ہیں، جس میں میٹر، پیمائشی فیتہ، ورنیئر کیلیپر ہے، یا نیکسٹ جو ہے سکرو گیج ہے، یا فزیکل بیلنس ہے، باقی جتنے قسم کے بیلنس ہیں وہ سارے سٹاپ واچ سمیت، ان میں سے بھی کبھی کبھی کوئی کوشچن آ جاتا ہے، لیکن ان میں سے جو اینڈ پہ امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے وہ ایم ہندسے کی ہے، یہ ویری امپورٹنٹ ہے، اور اس کو بھی یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ نیکسٹ جو ایکسرسائز میں کچھ شارٹ کوشچن ہیں ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ جی نیکسٹ چیپٹر کائنیمیٹکس کا ہے، اس میں سے امپورٹنٹ ڈیفینیشنز ہم دیکھتے ہیں۔ جی موشن اور ریسٹ کی ڈیفینیشن، اور اس کی ٹائپس، ٹرانسلیٹری موشن، ریٹریٹری موشن اور ویبریٹری موشن۔ لیکن شارٹ کوشچن یاد کرتے وقت فزکس میں اس بات کا خیال بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب فزکس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو ساتھ ایگزامپل بھی ضرور دینی ہے، اور جو فارمولا وغیرہ آتا ہے اور یونٹ وغیرہ کا نام ضرور لکھنا ہے۔ تو اس طرح شارٹ کوشچن جو صحیح شارٹ کوشچن، اچھا شارٹ کوشچن جس میں صحیح مارکس ملتے ہیں، وہ صحیح ہینڈ رائٹنگ کا کم از کم 5 لائن کا لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ تو جو 2 لائن کا ہے اور شارٹ ہے تو اس میں وہ اتنا زیادہ امپریسو نہیں ہوتا۔ تو جو ایک اے پلس گریڈ لینے والے بچے ہیں تو ان کو اس طرح ساتھ ایگزامپل، فارمولا اور یونٹ وغیرہ کا نام ضرور لکھنا چاہیے۔ تو موشن کی جتنے بھی اقسام ہیں ان کے بارے میں، اور ہر ایک کی ڈیفینیشن خاص امپورٹنس کی حامل ہے، اسکیلر اور ویکٹر ہو گیا۔ تو پوزیشن کے بارے میں، فاصلہ اور ڈسپلیسمنٹ، اسپیڈ، ویلاسٹی، یہ ایک جیسے امپورٹنس کی حامل ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی ڈیفینیشن بھی آ سکتی ہے۔ تو جو سلیکٹیو اسٹڈی ہوتی ہے وہ ہمیشہ نقصان میں جاتی ہے۔ تو اس طرح سب ڈیفینیشنز کے اوپر اگر توجہ دیں گے، شارٹ کوشچن ہیں تو فیل ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں۔ تو فیل ہونے کا جو ایریا ہے اس کو ہم کور کر لیتے ہیں بہت زیادہ۔ اسی طرح ویلاسٹی یا یونیفارم ویلاسٹی، ایکسیلریشن، یونیفارم ایکسیلریشن، تو یہ اس طرح کا چیپٹر، اور اینڈ پہ صرف ایک اور ڈیفینیشن ہے، یہ میتھمیٹیکل ہیں، نومیرکس، تو یہ شاہ لانگ کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں، مساواتیں جتنی ہیں تینوں۔ تو یہ ایک کوشچن جو ہے گریویٹیشنل ایکسیلریشن، اس کو گریویٹیشنل ایکسیلریشن کہتے ہیں، تو پیسا ٹاور کی اس میں ایگزامپل ہے، تو اس کو ضرور یاد کرنا ہے، دس از ویری امپورٹنٹ۔ تو اس میں جو ہے ایکسرسائز میں سے کوئی سوال آنے کا ہوتا ہے، تو اس میں جو ایکسرسائز میں سے جو امپورٹنٹ ہے اس میں سے یہ ہے اسپیڈ اور یہ والی، اور
یہ سپیڈ، ویلاسٹی، ایکسلریشن، اور یہ سپیڈ، لینئر موشن وغیرہ اسکیلر اور ویکٹر مقدار یہ والی، اور یہاں سے ڈیفینیشن آ سکتی ہے، ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ تیسرا ڈائنامکس پہ، تو ڈائنامکس کے شارٹ کوسچن میں فورس، انرشیا، مومنٹم اور نیوٹن کے تینوں قانون، اور لانگ کوسچن کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے، شارٹ کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے، ماس اور وزن کی ڈفرینس ہوتا ہے وہ والا، یہ شارٹ کوسچن، مومنٹم اور فورس، یہ اور یہ بھی ہے لانگ اور شارٹ دونوں کے حوالے سے، کنزرویشن کا جو قانون ہے۔ تو اس میں یہ بات زیادہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ان کے جو فارمولاز ہیں اور ان کے اوپر توجہ، اور کس طرح یہ اخذ کرنے ہیں اور کیسے یہ فارمولا ہوتا ہے، نومیرکس میں بھی یوز ہوتا ہے، تو یہ کافی امپورٹنٹ ہے۔ فرکشن پہ، اور یہ اس کے اوپر نظر دوڑانی چاہیے، ان کے ہم نے کبھی کبھی یعنی کہ یہ سینٹریپیٹل فورس، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، سینٹریفیوگل فورس ہو گیا، اور یہ امپورٹنٹ ہے۔ تو ایکسرسائز میں سے بھی چند سوال دیکھنے ضروری ہیں۔ تو ایکسرسائز میں سے جو سوال عموماً آ جاتے ہیں ان میں سے یہ ہیں، ان کی ڈیفینیشنز، یہ ان کی ڈیفینیشن، انرشیا کا قانون، یہ ریپیٹیشن ہے، یعنی کہ آپ نے پہلے چیپٹر میں بھی کیا ہے اور یہاں سے بھی دیکھ لینا ہے تاکہ یہاں سے بھی بعض دفعہ سیٹ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ جی، فورس کے گھمانے کا اثر، اس میں جی شارٹ لائک اور ان پیرالل فورس، ریزلٹنٹ آف فورس، اور نیکسٹ جو ہے ریجڈ باڈی، ایکسس آف روٹیشن، لائن آف ایکشن، ٹارک ہوتا ہے جس کو مومنٹ آرم کہتے ہیں، مومنٹس کا اصول، یہ لانگ اور شارٹ دونوں کے حوالے سے، اور اس کے ایکسپلانیشن اور فارمولا وغیرہ، یہ سب بہت ضروری ہے۔ اور نیکسٹ سینٹر آف گریویٹی اور ایکولیبریم، اور اس کی جتنی دونوں جو ہے اس کی کنڈیشنز ہیں اس پہ، یہ ان کو سب کو دیکھنا ضروری ہے۔ تو نیکسٹ کیا جو ہے اس کی ٹائپس جو ہیں ایکولیبریم کی، تو ایکسرسائز کے حوالے سے ان میں یہ ڈیفینیشنز کافی اہمیت کی حامل ہیں، یہ والی، ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ یہ یہاں سے بھی عموماً سوال سیٹ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ جی گریویٹیشن ہے، انتہائی شارٹ ہے، اور اس میں ٹوٹل 2-3 ڈیفینیشنز ہیں، ایک قانون ہے گریویٹیشن کا اور اس کے ایکسپلانیشن لانگ کے حوالے سے، اور اس کا فارمولا وغیرہ، دس از آل ویری امپورٹنٹ، اس کو کرنا ہے، اور اس کا یہ فارمولا جو ہے اس کو بھی، اور زمین کا ماس جو ہے یہ بھی لانگ کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، یہ مصنوعی سیٹلائٹس وغیرہ۔ تو ایکسرسائز میں جو امپورٹنٹ ہے، ایکسرسائز میں ڈیفینیشنز ان میں یہ ہیں، یہ اور اس میں نیکسٹ یہ والی 3-4 ڈیفینیشنز دیکھنی انتہائی ضروری ہے۔ نیکسٹ چیپٹر ورک اور انرجی ہے، امپورٹنٹ ہے، شارٹ ڈیفینیشنز ہیں، کافی ساری ہیں، اور لیکن سب کے اوپر ایکول توجہ دینی ہے۔ ان میں سے ورک ہے، اور جو جول ہے جو کہ ورک یونٹ ہوتا ہے، انرجی ہے، کائنیٹک انرجی ہے، انرجی کی جتنی بھی ہوتی ہیں اقسام، پوٹینشیل، میکینیکل، الیکٹریکل، لائٹ، نیوکلیئر، کیمیکل، ساؤنڈ انرجی، ان سب کی ڈیفینیشنز یکساں امپورٹنس کی حامل ہیں۔ تو سورسز آف انرجی بھی اسی طرح پڑھنا ہے، لانگ کے حوالے سے بھی آ سکتے ہیں، تو ان کو کور کرنا ہے، سب کا کوئی ایریا ویک نہیں چھوڑنا، ورنہ ویک ایریا اگر ہٹ ہو جائے تو پھر مار پڑ سکتی ہے پاور اور ورک وغیرہ۔ تو ایکسرسائز کے حوالے سے ان میں بھی امپورٹنٹ ڈیفینیشنز ہیں، ریپیٹ ہو جاتی ہیں، پہلے بھی یاد کی ہیں چیپٹر میں، اور پھر دوبارہ ان کو یہاں سے بھی دیکھ لینا ہے تاکہ سوال سارے دیکھے ہوں تو جواب آسان رہتا ہے، یہ یہاں سے بھی
سیٹ ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ چیپٹر پہ جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی ان میں شارٹ ڈیفینیشنز جو ہیں، مایع، گیس، ٹھوس اور پلازما۔ یہ مائع کی حالت ہوتی ہے، ڈینسٹی ہے، امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ شارٹ پریشر، ایٹماسفیرک پریشر، سب یکساں امپورٹنس کی حامل ہیں۔ تو پاسکل کا قانون ہے لانگ اور شارٹ دونوں کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے۔ ارشمیدس کا جو اصول ہے یہ بھی اسی طرح امپورٹنس کا حامل ہے لانگ اور شارٹ دونوں کے حوالے سے۔ تو نیکسٹ ہے تیرنے کا اصول، یہ امپورٹنٹ ہے۔ سٹریس، سٹرین وغیرہ۔ ہوک کا قانون ہے، یونگز ماڈولس ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اور ایکسرسائز والے سوال بھی یہاں سے دیکھ لینے ہیں، یہ والے یہاں میں سے سیٹ ہونے کا چانسز بہت زیادہ ہیں، تو یہ سوال بھی ایک دفعہ دیکھ لینے یہ والے۔ تو شارٹ کوسچن کے حوالے سے نیکسٹ جو ہے وہ 8واں چیپٹر کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں۔ یہاں سے شروع ہو رہا ہے ٹمپریچر، حرارت، ان کی تھرمامیٹر کے بارے میں، انٹرنل انرجی اور ہیٹ کے بارے میں۔ تھرمامیٹر کے بارے میں بھی یاد کرنا ہے، جو سیلس کے مختلف ٹمپریچر کے سکیلز ہیں، سینٹی گریڈ ہے، فرنہائٹ ہے، کیلوین ہے، یہ تینوں امپورٹنٹ ہیں۔ تو مخصوص حرارت مخصوصہ اور حرارتی گنجائش اور پگھلاؤ کی مخفی حرارت اور ویپوریزیشن کی مخفی حرارت اور ایویپوریشن، اور یہ امپورٹنٹ ہے، جبکہ دو دھاتی پتری بھی اس میں امپورٹنٹ ہے۔ تو ایکسرسائز میں یہاں سے بھی جو سوال ہیں ان کو بھی ڈیفینیشنز آپ نے دیکھ لینی ہیں۔ یہ ایکسرسائز میں سوال ہیں، اور پھر یہ والے یہ امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ کو یہ بات ضرور ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جو شارٹ کوسچن ہے فزکس کا، اس میں سے ہر چیپٹر میں تقریباً 12 ڈیفینیشنز ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی چھوڑنی نہیں ہے، ورنہ جو چھوڑنا ہوتا ہے، جو ویک ایری رہ جاتا ہے، وہ ویٹ ہو جائے تو کافی نقصان ہوتا ہے۔ اور تیار بھی اس طرح سے کرنا ہے کہ ہر ڈیفینیشن کے بعد اس کی جو ہے ایگزامپل بھی اور فارمولا بھی اور یونٹ بھی لکھنا ہے۔ اگر لانگ کوسچن ہے تو پھر اس کی ایکسپلینیشن زیادہ کر دینی ہے، ایگزامپل ایک کی بجائے 2 لکھ دینی ہے، تو وہ شارٹ جو ہے وہ لانگ میں چینج ہو جاتا ہے۔ تو شارٹ اور لانگ یعنی کہ اس طرح تیار کرنا چاہیے کہ شارٹ کو بھی لانگ کیا جا سکے۔ کوئی بھی لانگ کوسچن آ سکتے، یہ ضروری نہیں کہ کوئی قانون ہے یا کوئی بہت مساوات ہے یا کوئی وہ والے لانگ ہیں، یہ چھوٹے سوال بھی لانگ کی صورت میں آ سکتے ہیں، ان کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ حرارت مخصوصہ وغیرہ، اس کی ڈیفینیشن اور اس کی وضاحت، ایکسپلینیشن، یہ چھوٹے چھوٹے کوسچن بھی لانگ کی صورت میں آ جاتے ہیں۔ تو اس کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس ایگزامپل، اس کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس فارمولا، اس کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس یونٹ وغیرہ اور ایگزامپل اور ایکسپلینیشن وغیرہ ہونی چاہیے، اسٹڈی ہونی چاہیے۔ اسٹڈی، ڈیپ اسٹڈی کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہوتا۔ تو نیکسٹ جو ہے انتقال حرارت، اس کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں۔ اس میں جو شارٹ کوسچن ہیں وہ کنڈکشن، انتقال حرارت، تھرمل کنڈکٹیوٹی، کنویکشن، کنڈکشن اور کنڈکٹر، نان کنڈکٹر، یہ کنویکشن آ گیا، نسیم بری، بیری، گلائڈنگ، ریڈیشن، ان سب کی ڈیفینیشن یاد کرنی ہے۔ گرین ہاؤس افیکٹ وغیرہ امپورٹنٹ ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ جو ہٹ ہیں وہ گرین ہاؤس افیکٹ ہے، کنویکشن، کنڈکشن اور اس کے علاوہ کنڈکٹرس وغیرہ اور تھرمل کنڈکٹیوٹی۔ دیز آر ویری ویری امپورٹنٹ ایز فار ایز دا ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو۔ اور اس میں یہ والی جو ڈیفینیشنز ہیں یہ ریپیٹیشن ہو جائے گی، چیپٹر میں بھی کیا ہے اور یہاں سے بھی دیکھ لیں گے، ایکسرسائز سے بھی۔ تو یہ تھا فزکس کے جو ہے
امپورٹنٹ شارٹ کوشچن کے اور اس کی تیاری کے حوالے سے جو امپورٹنٹ باتیں کی تھی، شارٹ کوشچن کس طرح تیار کرنا ہے اور کس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے، اور یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں نشین ہو جائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، بڑی اچھی طرح تیاری کرنی ہے۔ تو یہ باتیں ذہن سے نکالنی کہ ہر چیپٹر کی 10-12 ڈیفینیشنز ایکول ہی امپورٹنس کی حامل ہوتی ہیں اور وہ یاد کرنی چاہیے، کوئی زیادہ بھی نہیں ہے 10-12۔ تو وہ اگر تھوڑی سی دیر، ایک آدھا گھنٹہ اس کے اوپر اسٹریس کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یاد ہو جائیں گی، اور پھر اس کو اٹیمپٹ کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ ڈیفینیشن لکھیں، نیچے ایگزامپل لکھیں، نیچے فارمولہ لکھیں، نیچے اس کا یونٹ لکھیں، اور لانگ کوسچن کے حوالے سے بھی اسی طرح